السلام علیکم دوستو۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنی نارنگی روشنی بکھیر رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اپنی دن بھر کی محنت کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ گاؤں کے ایک کنارے پر ایک غریب کسان جمیل اپنے خستہ حال مکان کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی کیونکہ زمین سوکھی ہوئی تھی اور فصل ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ آخر اس کی قسمت کب بدلے گی۔ اسی دوران ایک اجنبی بوڑھا شخص جس کی سفید داڑھی اور نورانی چہرہ تھا گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کے رازوں کا محافظ ہو۔ گاؤں والے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے قریب جانے کی ہمت نہ کی۔ بوڑھا سیدھا جمیل کے گھر کے سامنے آ کر رک گیا۔ جمیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، بابا جی، آپ یہاں کیوں رکے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہاری محنت اور خلوص کی کہانیاں بہت سنی ہیں۔ کیا تم سچ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو؟ جمیل نے حیرت سے کہا، بابا جی، یہ تو میرا خواب ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے اپنی تھیلی سے ایک چمکتا ہوا صندوق نکالا جو ہاتھ کی ہتھیلی جتنا تھا۔ اس کے اوپر قدیم ناپوش تھے اور وہ روشنی دے رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، یہ ایک انمول خزانہ ہے، اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کا استعمال صرف انسان اور سخاوت کے لیے کرنا۔ اگر تم نے خود غرضی لالچ دکھائی تو یہ خزانہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ جمیل کا دل خوشی سے بھر گیا لیکن اس کے چہرے پر سوالیہ تاثرات بھی تھے۔ اس نے صندوق کو غور سے دیکھا اور کہا، بابا جی، کیا یہ واقعی میری زندگی بدل سکتا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے اعمال پر منحصر ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ اچھائی کی تو یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن اگر تم نے غلط راستہ اپنایا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جمیل نے احترام سے صندوق کو تھام لیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ انصاف اور سخاوت سے کام لے گا۔ بوڑھا شخص مسکرا کر گاؤں سے نکل گیا اور جمیل کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں میں پرندے چہچہا رہے تھے اور جمیل صندوق کو لے کر گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس خزانے کا استعمال کیسے کرے۔ صندوق کے نقوش اسے کسی قدیم زبان میں لگ رہے تھے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی شہر کے عالم مولانا زید سے مشورہ لے گا جو قدیم زبانوں اور علوم کے ماہر تھے۔ مولانا زید ایک مدبر شخص تھے اور ان کا علم دور دور تک مشہور تھا۔ جمیل صندوق کو احتیاط سے اپنے تھیلے میں رکھ کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے مختلف خیالات پریشان کر رہے تھے۔ اگر یہ خزانہ جعلی ہوا تو اگر اس سے کچھ غلط ہو گیا تو، لیکن اس کے دل میں بابا جی کی باتیں گونجتی رہی، صرف انصاف اور سخاوت کے لیے استعمال کرنا۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد جمیل شہر پہنچا۔ وہاں کی گلیاں پر رونق تھی، دکاندار اپنی آوازیں بلند کر کے سامان بیچ رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں تھے۔ جمیل سیدھا مولانا زید کے مدرسے پہنچا۔ مدرسہ ایک قدیم عمارت تھی جس کے دروازے پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ مولانا زید ایک طویل سفید داڑھی والے مطالعہ میں مصروف تھے۔ جمیل نے ادب سے ان کے سامنے صندوق رکھا اور کہا، مولانا صاحب، یہ صندوق ایک درویش نے مجھے دیا ہے۔ مولانا صاحب، یہ صندوق ایک درویش نے مجھے دیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کا استعمال کیسے کروں، براہ کرم میری رہنمائی کریں۔ مولانا نے غور سے صندوق کو دیکھا، اس کے نپوچ کا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ کوئی عام صندوق نہیں ہے، یہ ایک جادوئی خزانہ ہے جو نیتیں اور اعمال کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن اس کے راز کھولنے کے لیے ہمیں دعا اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ مولانا نے صندوق پر کچھ دعائیں پڑھی اور اچانک صندوق کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا روشن پتھر تھا جو روشنی پھیلا رہا تھا۔ مولانا نے کہا، یہ پتھر تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو تمہاری نیت میں ہوگا، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے غلط نیت سے کچھ کیا
تو یہ پتھر اپنا اثر کھو دے گا۔ جمیل نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مولانا کا شکریہ ادا کیا اور صندوق لے کر واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے دماغ میں خیالات نہ رہے تھے کہ اس خزانے کو کیسے استعمال کرے تاکہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بدل سکے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے اپنی زمین کو دیکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں اپنی زمین کو زرخیز بناؤں گا، سب کو کھانے کے لیے کافی اناج ملے گا۔ اس نے پتھر سے دعا کی اور جلد اس کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھنے لگے اور جمیل کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ جمیل کی زمین پر جب سبز اگ آیا تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے آ کر جمیل کو مبارکباد دی اور اس سے راز پوچھنے لگے، لیکن جمیل نے بابا جی اور مولانا زید کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ خزانہ لالچ اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد جمیل نے اپنی زمین پر اگنے والے اناج کو گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اور ضرورت مندوں کے گھر پہنچ کر خود اناج بانٹتا۔ لوگ جمیل کی سخاوت اور انصاف کی تعریف کرنے لگے، لیکن جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھنے لگی ویسے کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہونے لگا۔ گاؤں کے زمیندار جو ہمیشہ اپنی دولت اور طاقت پر فخر کرتے تھے، جمیل کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زمیندار کا بیٹا رشید خاص طور پر جمیل سے حسد کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر جمیل کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس نے اسے اتنا کامیاب اور مشہور کر دیا۔ رشید نے اپنے والد کو کہا، ابا جان، یہ جمیل ضرور کوئی جادوئی چیز استعمال کر رہا ہے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ زمیندار نے رشید کو اجازت دی کہ وہ جمیل کی حقیقت معلوم کرے۔ رشید نے جمیل کے قریب ہونے کی کوشش کی اور اس سے دوستی کا ڈھونگ رچایا۔ جمیل اپنی سادہ طبیعت کے باعث رشید کے ارادوں کو نہ سمجھ سکا اور اسے اپنا دوست سمجھنے لگا۔ ایک دن رشید نے جمیل سے کہا، جمیل بھائی، تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت محنت کرتے ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں اور بھی کامیاب بنا سکے تو وہ کیا ہوگی؟ جمیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، رشید بھائی، کامیابی محنت اور دعا میں ہے۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، بس اسے درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ رشید نے جمیل کی باتوں کا گہرا مطلب نکالا اور سمجھ گیا کہ جمیل کے پاس کوئی خاص چیز ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ کسی بھی طرح جمیل کے خزانے تک پہنچے گا۔ ایک رات جب جمیل اپنی زمین پر کام کر کے تھک چکا تھا اور سو رہا تھا، رشید نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہو گیا۔ وہ صندوق تلاش کرنے لگا اور جلد ہی اسے مل گیا، لیکن جیسے ہی اس نے صندوق کھولا اس میں کچھ نہ تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور غصے سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جمیل جاگ گیا اور رشید کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جمیل نے سکون سے کہا، رشید بھائی، یہ خزانہ کسی بھی چور کے لیے بیکار ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کے دل میں انصاف اور سخاوت ہو۔ رشید نے جمیل کی بات سن کر شرمندگی محسوس کی اور اس سے معافی مانگی۔ جمیل نے اسے معاف کر دیا اور کہا، یہ خزانہ لالچ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہے۔ اگر تم اپنی نیت صاف رکھو گے تو تمہیں کبھی کسی خزانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رشید نے دل سے توبہ کی اور جمیل کی باتوں سے سبق سیکھا۔ وہ جمیل کا قریبی دوست بن گیا اور اس کے ساتھ لوگوں کی مدد میں شریک ہونے لگا۔ رشید کے دل میں شرمندگی نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے سوچا کہ جمیل جیسے اچھے انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگلے دن رشید نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جمیل کے خزانے کو چرانا چاہتا تھا، لیکن جمیل کی باتوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ جمیل نے رشید کو تسلی دی اور کہا، رشید بھائی، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اسے تسلیم کرنا اور سدھرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ جمیل کے ان الفاظ نے نہ صرف رشید کے دل کو سکون دیا بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق بن گیا۔
रशीद ने अपनी जिंदगी बदलने का और जमील के साथ रहने का इरादा किया। वो जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उन्होंने ऐसे मंसूबे बनाए जिनसे गांव के गरीबों की जिंदगी में बेहतरी आ सके। वो जमीन से हासिल होने वाले अनाज का कुछ हिस्सा बेचकर गांव में एक छोटा सा स्कूल और तिब्बी मरकज भी बनाने लगे। गांव के जमींदार और जो पहले रशीद के जरिए जमील के खजाने का राज जानने की कोशिश कर रहा था, अब खुद हैरान था। उसने अपनी बीवी से कहा, जमील ने जो कुछ किया है वो हम कभी नहीं कर सकते थे। उसका खजाना दरअसल उसकी नेक नियति और अल्लाह पर भरोसा है। कुछ अरसे बाद गांव में खुशहाली आ गई। जमील की जमीन से हासिल होने वाला अनाज हर साल बढ़ता रहा और वो सबको बराबर तकसीम करता रहा। उसके इस अमल ने गांव में इंसाफ और मोहब्बत का माहौल पैदा कर दिया। एक दिन जमील बाबा जी के मज़ार पर गया और वहाँ दुआ की। उसने कहा, मुझे हमेशा अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बनाए रखना और मुझे अपनी दी हुई नेमतें दूसरों के साथ बांटने की तौफीक अता करना। मज़ार से वापसी पर जमील के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा कि असल खजाना सिर्फ मालो दौलत में नहीं बल्कि इंसाफ और सखावत और दूसरों की मदद करने में है। यही सोच उसे हमेशा खुश रखती थी। ये कहानी ये सबक देती है कि नेक नियति, इंसाफ और सखावत से इंसान की जिंदगी में न सिर्फ खुशहाली आती है बल्कि दूसरों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस तरह के किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।